ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، پاکی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو کائنات کی ہر شے پر قادر، علی کل شیء قدیر ہے، جو احکم الحاکمین ہے، رب العرش العظیم ہے۔ اور اسی سے ہماری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین رہتی دنیا تک اور قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص محمد عربی رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ہرن پور ہاتھ کاٹھی کا یہ پروگرام جو اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہوتا ہے، اس بستی میں کئی مرتبہ آ چکا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مرتبہ مجھے آنے میں کافی وقت لگا، تقریباً 3 سال پہلے آیا تھا، اور 3 سال کے بعد اب میں یہاں آ رہا ہوں۔ پچھلے سال تو میرے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، کسی سے چھپا نہیں ہے۔ مسجدوں میں باقاعدہ دعا ہوئی، آپ کی مسجدوں میں بھی دعا کی گئی، اور انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے صرف 4.5 مہینے میں جیل کی سلاخوں سے باہر نکالا، اور الحمدللہ ہائی کورٹ کے جج کے اچھے آرڈر بھی ملے، جس میں باقاعدہ میرے پاس وہ آرڈر رکھا ہوا ہے، باقاعدہ اس پر لکھا ہے ہائی کورٹ کے جج نے کہ یہ شخص 1 گھنٹہ بھی جیل میں رہنے کے لائق نہیں ہے، جس کو 4.5 مہینے سے بالکل بے قصور رکھا گیا ہے۔ پوری فائل پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ راجنیتک شڑینتر کا شکار بنایا گیا اور پولیٹیکل دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ سنایا گیا، اور لکھا ہے اس آرڈر میں کہ امیڈیٹلی ریلیز کیا جائے، تتکال اس کو چھوڑا جائے۔ یہ آپ ہی لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میری پھر سے ایک بار گزارش ہے آپ سے، آپ کو جو کچھ بھی میری تقریر سننا ہے، میرا اپنا ایک چینل ہے جرجیس انصاری آفیشیل کر کے، اور راجدھانی چینل، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں کوئی دوسرے چینل کو کوئی پرمیشن نہیں دوں گا۔ ابھی دیکھ لیجئے ایک مولانا سلمان اظہری صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ مولانا کلیم الدین صدیقی صاحب کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، میرے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے،
اور ان سب چیزوں کے پیچھے یہی یوٹیوب چینل ہیں، کیونکہ تقریر میں جو چیز بولی نہیں جاتی ہے اس چیز کو یہ تھمبل بنا کر پیش کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کے ساتھ فوٹو بناتے ہیں، یوگی اور مودی کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں، اور ان تھمبلوں کی وجہ سے جو کیس بنتے ہیں یہ بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ آپ سے میری پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر کوئی ریکارڈ کر رہا ہو تو چھوڑ دے اور نہ کرے، کیونکہ میں بھی کسی ماں کا بیٹا ہوں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کی ماں کو درد ہوتا ہے، میری بھی ماں روئی ہے، میرے بھی بیمار باپ روئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری پرمیشن جب نہیں ہے تو آپ ہماری تقریر کو ریکارڈ نہیں کریں گے۔ میں اپنا ایک چینل خود لے کے چل رہا ہوں تاکہ ریکارڈ رہے، کل اگر کوئی کیس ہو میرے اوپر تو میں کورٹ میں یہ دکھا سکوں کہ میں وہ نہیں بولا تھا جو چینل والے دکھا رہے ہیں، میں یہ بولا تھا جو موجود ہے۔ اس ریکارڈ کے لیے میں لے کر چلتا ہوں خود اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی اور چینل ہم اس کو الاؤ نہیں کریں گے۔ اور میرے منع کرنے کے بعد بھی اگر آپ نے بنایا تو جتنی کمائی آپ اس چینل سے کمائیں گے وہ سب آپ کے لیے حرام ہوگی، ناجائز ہوگی، کیونکہ آپ میری پرمیشن کے بنا میری ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں جو جائز نہیں ہے۔ کسی بھی مولانا سے پوچھ لو، جب کسی کی اجازت نہیں ہے تو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور جب ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعے کما سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے کما کر وہ کمائی کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی مولانا سے پوچھو کہ کون سا آدمی جائز کا فتویٰ دے گا آپ کو۔ دعا کیجئے، اس وقت ملک کے حالات بڑے ناگفتہ ہیں۔ اتراکھنڈ کے آج کے حالات دیکھیے، ٹی وی چینلوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طریقے سے مسجد پر بلڈوزر چلایا گیا ہے، کس طریقے سے دنگا بھڑکانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ 2024 سے پہلے ابھی اس طریقے کی کوششیں اور ہوں گی، اور کسی طریقے سے ووٹ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ایک ناپاک پارٹی اپنے ناپاک ہتھ کنڈے اپنانے میں کسی قسم کی سے پیچھے نہیں رہے گی۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے، شانتی کو بحال رکھے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مختلف علماء سے آپ نے مختلف موضوعات پر خطاب سنا۔ میں جب یہاں پہنچا تو مجھے پتا چلا، اور پہلے ہی میرے پوچھنے سے پہلے ہی مجھے یہ بتا دیا گیا تھا کہ جرجی صاحب آپ آرام کیجئے، لکھیے پڑھیے، جو کرنا ہو کریے، آپ کا ٹائم 12 بجے ہے۔ میں مطمئن ہو گیا، لیکن 12 بجے کے بجائے ہم کو 1:15 پر وہاں کوئی پہنچا لینے کے لیے، اور میں اب آپ کے سامنے آپ کے روبرو ہوں۔ یعنی آپ اپنے دیے ہوئے ٹائم پر بھی قائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس کے پاس ٹائم نہ ہو، جس کے پاس وقت کی قدر نہ ہو، جس کے پاس وقت کی اہمیت کو سمجھنے کا کوئی پیمانہ نہ ہو، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ وقت کی اہمیت کو سمجھیے آپ، اور وقت کی قدر بھی کرنا سیکھیے۔ شریعت کے اندر وقت ہی کی قدر بتائی گئی ہے، ورنہ 5 ٹائم کی نماز فرض نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر فرض ہے۔ اگر 5 وقت کی نماز پڑھنا مقصد ہوتا تو صبح پڑھ لیجئے 5 وقت کی اکٹھی، لیکن نہیں، قرآن نے وقت کی اہمیت بتائی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض ہے اور اپنے وقت پر فرض ہے۔
فجر کے وقت فجر کی نماز، ظہر کے وقت ظہر کی نماز، عصر کے وقت عصر کی نماز، مغرب کے وقت مغرب کی نماز، عشاء کے وقت عشاء کی نماز. یہ وقت کا تعین کیا گیا اور اس کو فکس کیا گیا ہے. روزہ فرض ہے، وقت پر آپ کو سحری کرنا ہے اور وقت پر آپ کو افطار کرنا ہے. روزے کا تعلق گھنٹوں سے نہیں ہے. آپ کے ہاں اگر 5 بجے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور آپ کی آنکھ نہیں کھلی، آپ نے 6 بجے سحری کر لی اور یہ سوچ لیا کہ چلو 1 گھنٹہ دیر سے میں سحری کر رہا ہوں، وہاں 1 گھنٹہ دیر سے میں افطار کر لوں گا، 1 ہی گھنٹے کا تو معاملہ ہے، تو آپ کا یہ روزہ قبول نہیں ہوگا بلکہ آپ گناہگار اور ہو جائیں گے. کیوں؟ وقت کا پابند بنایا ہے، گھنٹوں کا حساب نہیں ہے. آپ کے ہاں 5 بجے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا تو 5 ہی بجے آپ کو سحری کرنا ہے، آپ 6 بجے نہیں کر سکتے. آپ کے یہاں اگر 5:50 پر 5:30 پر روزہ افطار کا ٹائم ہو رہا ہے تو 5:30 ہی پر روزہ افطار کریں گے. 5 بجے نہیں کر سکتے، 6 بجے اور 6:30 بجے آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام ہمیں وقت کا پابند بنا رہا ہے. کوشش کیجئے آپ جو وقت جس کو دیں اس وقت کی وہ قدر کریں، اور اس وقت کی قدر کو ہمیں سب کو وقت کی قدر اور وقت کی اہمیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم اپنے خطاب کے اندر آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے. مختلف علماء نے تقریریں کی ہیں، سب کی آوازیں آ رہی تھیں، سب کو سن بھی رہا تھا. ہم اور آپ اس دنیا میں جو آئے ہیں، تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آخر پیدا کیوں کیا ہے؟ بہت آسان اس کا جواب ہے، عبادت کے لیے. تو پھر سوال اٹھتے ہیں کہ عبادت کے لیے کیا انسان ہی ضروری تھا؟ کیا فرشتے عبادت کے لیے کم تھے؟ یا فرشتوں کی عبادت اللہ کو پسند نہیں تھی؟ بہرحال اس طرف ابھی ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، لیکن سوال کا جواب اور اس کا پہلا حصہ جو میں نے دیا ہے عبادت کے لیے، وہی موضوع ہے. اللہ رب العالمین نے تخلیق انسانی کا جو مقصد بتایا ہے قرآن کریم کے اندر، وہ یہی بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور یہی آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا کہ جنوں اور انسانوں کو اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر جو پیدا کیا گیا ہے، اس کا مقصد صرف عبادت ہے. لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں. ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے. یہ مائک جو میرے سامنے لگا ہے یہ بے مقصد نہیں لگا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دور تک آواز پہنچائی جا سکے. اب یہ مائک دور تک آواز نہ پہنچائے تو اس مائک کو لگانے کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا آپ مائک مین کو پیسہ دیں گے؟ جب یہ مائک آواز ہی نہ دے تو کیا شو پیس کے طور پر یہاں رکھا ہوا ہے؟ آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے رائٹ سائڈ میں ایک سڑک گئی ہوئی ہے. صبح سویرے آپ دیکھیں گے، صبح سویرے آپ دیکھیں گے کوئی آدمی اس سڑک کے اوپر پیدل چل رہا ہے، کوئی سائیکل سے جا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل سے جا رہا ہے، کوئی 4 ویلر سے جا رہا ہے. اس سڑک پر چلنے والے یہ افراد بے مقصد نہیں چل رہے ہیں. کوئی سبزی خریدنے جا رہا ہے، کوئی گوشت خریدنے جا رہا ہے،
کوئی اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہے، کوئی آفس جا رہا ہے، کوئی اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہے. یہ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کوئی بے مقصد نہیں ہے، مقصد کے تحت ہے. بے مقصد نظر نہیں آتا یہ سب. تو ہر چیز کا جب ایک مقصد ہے تو اس بات کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں ہم اور آپ جو آئے ہیں تو کیا صرف اسی لیے آئے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے باہر آئیں، پیدا ہوں، ماں کا دودھ پئیں، دھیرے دھیرے بچپنا آ جائے اور بچپنا ختم ہو تو جوانی پر قدم رکھ لیں، جوانی ختم ہو جائے تو بڑھاپے پہ، اور پھر ایک دن آئے بوڑھے ہو کر بیمار ہو جائیں اور مر جائیں؟ کیا ہم اور آپ اس دنیا میں صرف اسی لیے آئے ہیں؟ کیا ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ اس دنیا میں آئے، کھائیں پیئیں اور مر جائیں؟ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. قرآن اس مقصد کو واضح کرتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ محض میری ہی عبادت کریں. صرف لیعبدون، وہ میری ہی عبادت کریں. انسان اس دنیا میں صرف عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم عبادت ہی میں لگے رہیں تو پھر بچوں کو کھلائے گا کون؟ ان کو پڑھائے گا کون؟ کھیت میں اناج کون بوئے گا؟ یہ ساری پھر پیداوار کیسے ہوگی؟ فصل کیسے پیدا ہوگی؟ آفس آدمی کیسے جائے گا؟ دنیا بھر کے بہت سے کام ہیں، وہ کیسے کرے گا؟ کیا ہم صرف عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ تو یہاں پر آپ کو ایک چیز سمجھنا پڑے گی، یہ جو دوسری چیز ہے، جو دنیاوی اور جو دوسرے کام ہیں، وہ ضمنی ہیں، اور عبادت حقیقتاً ہے، اصل ہے. ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ اصل مقصد ہے. لیکن اس عبادت کے ساتھ ساتھ ہم اناج بھی بوتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، کپڑا بھی بنتے ہیں، آفس میں بھی جاتے ہیں، اسکول میں پڑھاتے بھی ہیں. یہ دوسرے کام ہیں، وہ ضمناً ہیں. منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ کام مت کریے، لیکن ضمناً ہے. اصل مقصد عبادت ہے. مثلاً ایک مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو. آپ کا ضلع پاکڑ لگتا ہے مان لیجئے، اور پاکڑ میں کوئی ایم پی ہے، ممبر آف پارلیمنٹ. آپ کو اپنے علاقے کے لیے اس سے کوئی کام ہے، آپ کو اس سے ملنے جانا ہے. بات چیت ہوئی، اس کے پی اے کے ذریعے ٹائم مل گیا، اس نے کہا کہ آپ سنڈے کے دن 10 بجے آپ پاکڑ آ جائیے، ہمارے گھر آ جائیے، ہمارے آفس آ جائیے اور بات کر لیجیے. آپ نے تیاری کی سیٹرڈے ہی کو، اور جلدی اٹھ گئے، صبح فریش ہوئے اور نکل گئے کہ آج ہمیں ایم پی صاحب سے، ممبر آف پارلیمنٹ سے ہمیں ملنا ہے. اس نے پاکڑ بلایا ہے، 10 بجے مجھے وہاں ملنا ہے. آپ وہاں 9:45 بجے پہنچ جاتے ہیں. 10 بجے گیٹ کھلتا ہے، آپ نے پرچی دے دی، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، 10 بجے کا مجھے ٹائم دیا ہے، ایم پی صاحب نے مجھے ملنا ہے، میں ہرن پور سے آیا ہوں، ہاتھ کاٹی سے آیا ہوں، میری ملاقات بہت ضروری ہے، میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ ضرورتیں لے کر آیا ہوں. جیسی آپ نے پرچی دی، اس ایم پی کے پی اے نے آپ کو جواب دیا کہ ایم پی صاحب تو ہے نہیں. اچانک دلی سے کال آ گئی تھی، پارٹی کے ہیڈ کوارٹر سے ان کو بلا لیا گیا، ان کو طلب کر لیا گیا، اور وہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے وہ پاکڑ چھوڑ کے چلے گئے. صاحب اب ایم پی صاحب آپ کو اگلے سنڈے میں ہی ملیں گے، ابھی تو نہیں مل پائے ہیں، لہٰذا ابھی آپ جائیے. میرے بھائیوں، آپ کیا کہیں گے؟ افسوس کریں گے. یہی تو کہیں گے میرا سفر بیکار ہو گیا. ہرن پور اور ہاتھ کاٹھی سے جو میں آیا ہوں،
ایم پی سے ملنے، ممبر آف پارلیمنٹ سے، میرا مقصد فیل ہو گیا. میں جس مقصد کے تحت آیا تھا وہ مقصد میرا پورا نہیں ہوا. چلیے نراش ہو گئے، آپ مایوس ہو گئے. اب وہاں سے آپ لوٹ کر ہرن پور آنا چاہتے ہیں، ہاتھ کاٹھی آنا چاہتے ہیں، اب پھر اپنے گھر ہی آنا چاہ رہے ہیں. لیکن جب آپ لوٹے وہاں سے تو آپ نے دیکھا پاکڑ کے اور ہرن پور ہاتھ کاٹھی کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک بہت بڑا ایکسیبیشن لگا ہوا ہے، نمائش لگی ہوئی ہے، میلہ لگا ہوا ہے، اور وہاں بہت سستا سستا سامان بک رہا ہے. آپ اس ایکسیبیشن میں چلے گئے، آپ اس میلے میں چلے گئے، آپ نے ایک جیکٹ خریدی اپنے بچے کے لیے جو سستی مل رہی تھی. وہی جیکٹ جو 2000 کی تھی آپ کو اس میلے میں 500 روپے کی مل گئی. آپ نے اپنی بیوی کے لیے 2 ساڑی لے لی، جو ساڑیاں 1000 روپے کی مل رہی تھی وہ میلے میں آپ کو 250-300 روپے میں مل گئی. آپ نے 2 جوڑی موزہ خرید لیا. آپ نے کچھ ضروری چیزیں اس میلے سے خرید لی اس لیے کہ سستی مل رہی تھی. لیکن ان چیزوں کو خریدنے کے بعد بھی جب آپ اپنے گھر میں آئیں گے اور گھر میں پہنچیں گے، اور جب گھر کے افراد محلے کے لوگ جب آپ سے پوچھیں گے صاحب کیسا رہا آپ کا سفر، آپ ممبر آف پارلیمنٹ سے مل کے آئے، بتائیے رودات، تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے صاحب سفر بیکار ہو گیا، میری محنت بیکار چلی گئی، میں تھک کر چور ہوں لیکن میں ناکام رہا، اس لیے کہ جو مقصد کے تحت گیا تھا، جس مقصد کے لیے میں گیا تھا وہ مقصد میرا پورا نہیں ہو سکا. صاحب ایم پی صاحب نہیں مل سکے. آپ نے سامان خریدا ہے، آپ نے موزہ لیا ہے، آپ نے جیکٹ خریدی ہے، آپ نے ساڑی خریدی ہے، آپ نے کپڑا لیا ہے، بے مقصد نہیں ہے. آپ کو سستا سامان ملا لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سفر بیکار رہا، میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اصل مقصد ایم پی سے ملنا تھا، آپ کا اصل مقصد اس منسٹر سے یا اس منتری سے ملنا تھا جو آپ کا پورا نہیں ہو سکا. یہ ساری چیزیں لینے کے باوجود بھی آپ یہی کہیں گے کہ میرا سفر بیکار رہا کیونکہ جس مقصد کے تحت میں گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دنیا میں آپ آئیں، آپ کتنے بھی بڑے اسکول میں ٹیچر بن جائیں، آپ اپنے بچے کو کتنا بڑا انجینئر بنا لیں، آپ اپنے بچے کو چاہے کتنا بڑا ڈاکٹر بنا دیں، آپ اپنے بچے کو کتنا بھی بڑا فلاسفر بنا لیں، آپ اپنے بچے کو سائنٹسٹ بنا لیں، آپ بہت بڑی نوکری پر فائز ہو جائیں، پائلٹ بن جائیں، سب کچھ بڑی سے بڑی نوکری آپ کرنے لگے اور بڑی سے بڑی تنخواہ آپ کو ملنے لگے، لیکن اگر آپ پہلا مقصد حل نہیں کرتے جو اصل مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، عبادت، آپ اور آپ کی اولاد اگر اس سے دور ہے تو آپ کا ایم ایل اے ہونا بیکار، آپ کا ایم پی ہونا بیکار، آپ کا انجینئر ہونا بیکار، آپ کا سائنٹسٹ ہونا بیکار، آپ کا میرے بھائیوں پائلٹ ہونا بیکار، آپ کا ٹیچر ہونا بیکار، کیونکہ آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد تو آپ نے پورا کیا ہی نہیں ہے، اور ضمناً دوسرے مقصد آپ نے جو اس کے ساتھ اٹیچ تھے وہ آپ نے کر لیے. جس طرح کپڑا خریدنے، جیکٹ لینے، موزہ خریدنے، لنگی خریدنے، ساڑی خریدنے کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد پورا نہیں ہوا، اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کو حاصل کر لینے کے بعد بھی اگر ہم عبادت میں کوتاہ ہیں، عبادت میں سست ہیں، تو سمجھ لیجئے گا ہم بالکل اسی طرح ہیں جس طرح ایم پی صاحب سے نہ ملنے کے بعد ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اس دنیا میں آنے کے بعد یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی ہم بیکار ہیں، کیونکہ اصل مقصد تو عبادت تھا، اس سے ہم کوسوں دور ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں. میرے بھائیوں، اصل مقصد ہے عبادت، اور دوسری چیزیں بالکل ایسے ہی ہیں جیسے لوٹتے وقت ہم نے جیکٹ لے لی، ساڑی لے لی، لنگی لے لی، کپڑا خرید لیا، یہ ضمناً ہے، منع نہیں ہے، اچھا کیا آپ نے لے لیا، لیکن اصل چیز کیا تھی؟ منتری سے ملنا. دوسری چیزیں ضمناً ہیں. ایسی اس دنیا میں اصل چیز ہے عبادت، دوسری چیزیں اس کے ساتھ ضمناً ہیں جو کی جاتی ہیں اور کی جانی چاہیے. اور پھر
نوکری کرنا، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا، حلال رزق تلاش کرنا، محنت کرنا اور مزدوری کرنا بھی تو عبادت ہے۔ اور خود قرآن نے اس عبادت کو ذکر کیا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب جمعہ کی نماز ادا کر لی جائے تو ہم مسجد میں مت بیٹھو۔ کیوں بیٹھے ہو؟ جب جمعہ کی نماز پڑھ لی، پوری ہو گئی، تو آپ کیوں بیٹھے ہو مسجد کے اندر؟ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے زمین میں پھیل جاؤ۔ اب بیٹھے وہیں بیٹھے ہو مسجد میں، جمعہ کی نماز ادا ہو گئی، اب وہیں بیٹھے ہو صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، عصر بھی ہو گئی پھر بیٹھے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، مغرب بھی ہو گئی پھر بیٹھے ہو، سبحان اللہ۔ ارے کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری پڑھ لی جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے جو رزق اتارا ہے، جو روزی اتاری ہے، اس کو تلاش کرو، اس روزی کو تلاش کرو۔ میرے بھائیوں، خود اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ رزق حلال کماؤ، روزی کو تلاش کرو، تو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کمانے کو بھی عبادت سے جوڑ دیا ہے۔ یعنی نماز پڑھو، اللہ کا حق ادا کرو، اور پھر نماز کے بعد آپ رزق حلال کماؤ۔ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے رزق حلال کمانا بھی عبادت میں شامل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیا میں بد امنی کی بہت سی وجہ لوگ بتاتے ہیں، لیکن بد امنی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیا ہے۔ دنیا میں بد امنی کیوں ہے؟ آئیے ایک نظریہ بتاتے ہیں۔ کسی فلاسفر سے پوچھو، کسی فلاسفر سے پوچھو دنیا میں بد امنی کیوں ہے، وہ کہے گا ایٹمی ہتھیار کی وجہ سے۔ دنیا میں بد امنی اس لیے ہے کہ کسی ملک کے پاس ہتھیاروں کا خزانہ ہے اور کسی ملک کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کسی کے پاس ساری چیزیں ہیں تو دوسروں کو ڈرا کر رکھتا ہے۔ ایک فلاسفر سے پوچھو تو کہے گا کہ دنیا میں بد امنی اس لیے ہے کہ کوئی امریکہ جیسا ملک اپنے آپ کو پوری دنیا کا سپر پاور بننا چاہتا ہے اور پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے، اور دوسرے ملک اس سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے پاس بڑے خطرناک ہتھیار ہیں۔ اس لیے بد امنی ہے دنیا کے اندر، کیونکہ امن و امان اور سکون تب ملے گا جب سب برابر ہو جائیں۔ کسی ملک کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو، امن اور امان قائم ہو جائے گا۔ یہ فلاسفر کا جواب ہے۔ اسی دنیا میں کمیونسٹ سے پوچھو کہ دنیا میں بد امنی کیوں ہے، تو کمیونسٹ اس کا جواب دے گا کہ دنیا میں بد امنی اس لیے ہے کہ رزق کی، دولت کی صحیح تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے کسی کو بہت امیر بنا دیا، کسی کو بہت غریب کر دیا، دولت کو صحیح بانٹا نہیں ہے۔ کسی کو محل دے دیے بہت بڑے بڑے اور کسی کو جھونپڑی تک نہیں دیے، بیچارہ فٹ پاتھوں پر سوتا ہے، جھونپڑ پٹیوں میں سوتا ہے۔ کسی کے پاس عیش و آرام کے خزانے ہیں اور کسی کے پاس، بیچارے کے پاس صحیح اور صاف شفاف پانی پینے کے لیے نہیں ہے۔